السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 کا لفظی ترجمہ اور اس کی حوالے سے جو بھی تفسیر ہے وہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم الغمامہ، تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، من والسلوى، من اور سلوى، کلو تم کھاؤ، من طیباتی، پاک رزق سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کو من و سلوہ اتارا اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور دیکھو تمہارے اسلاف نے ہم پر تو کوئی ظلم نہ کیا تھا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار کا واقعہ ملاحظہ کریں۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا میں پہنچے تو اس وقت یہ قوم لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا، یہی وہ ملک تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو کہنے لگے موسیٰ وہاں تو جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، اور اگر یہ حملہ ایسا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا پروردگار دونوں جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل اس بزدلی کی وجہ سے تھا جو مدتوں فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ملک شام کی فتح 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دی تاکہ اس عرصہ میں یہ بزدل نسل مر کھپ جائے اور آئندہ جو نسل اس بیابان اور آزادانہ فضا میں پیدا ہو اس میں کچھ ہمت اور جرت پیدا ہو اور جہاد کے قابل بن جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس بیابان میں نہ کوئی مکان تھے، نہ سامان خورد و نوش، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اندری صورت اللہ تعالیٰ نے اس طویل مدت کے لیے آسمان کو ابر آلود رکھا، ورنہ یہ سارے لوگ دھوپ کی شدت سے تباہ و برباد ہو جاتے، اور خوراک کا یہ انتظام فرمایا کہ کثیر تعداد میں من و سلوہ نازل فرمایا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیے کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی تھی، اور سلوہ بٹیر کے قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر اور کباب بنا کر کھاتے تھے، اور یہ غذائیں بلا مشقت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثیر مقدار میں اس عرصہ طویل میں ملتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر خاص انعامات تھے، ورنہ جو مایوس کن جواب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اگر اللہ چاہتا تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیتا، اور پھر اس جزیرہ میں اس طرح زندگی بسر کرنا بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا۔ اسی جنگل میں سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر 1 سال بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی۔